یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک آج ہم اپنی تربیت اور اپنی نصیحت کے لیے خدا کے پاک کلام پر غور و خوض کریں گے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں سکھایا جائے، کیونکہ انسان میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ اس میں کوئی خامی یا کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں، وہ کامل ذات ہے۔ اور تمام انسان جس دنیا میں بستے ہیں، تمام انسان کمزور ہیں، اور تمام انسانوں کو سیکھنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے دانشوروں کا قول ہے کہ انسان میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ چند ایک باتوں پر آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں غور کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو۔ تو آج ہم دو باتوں پر پہلے نمبر پر غور کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سننے میں ہر شخص تیز ہو، اور دوسرے نمبر پر بولنے میں دھیرا۔ زندگی میں دو کام بڑے اہم ہیں، سننا اور بولنا۔ جب انسان توجہ سے سنتا ہے تو بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور جب انسان اچھے طریقے سے بولتا ہے تو اس کا درست بولنا بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے، اور اس کی اپنی ذات کے لیے بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ بائبل مقدس کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے کہ جہاں جہاں انسان نے توجہ سے نہیں سنا، وہاں پر انسان کے لیے کس قدر مشکل اور پریشانی کا سامنا ہوا، اور جہاں پر انسان نے توجہ سے سنا وہاں پر انسان برکت کا سبب بنا۔ پاک کلام میں لکھا گیا ہے کہ ہر ایک شخص سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ کتاب مقدس میں سے جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا نے آدم کو ایک حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا۔ جب آدم نے یہ آواز سنی اور اس آواز کو قبول کیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب آدم کا ساتھی ہوا باغ عدن میں تھی، اور باغ عدن میں شیطان سانپ کے روپ میں آیا اور آ کر اس نے ہوا سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا کہ تو کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن خدا نے نیک و بد کے پہچان کے درخت کے پھل کی بابت کہا کہ نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ سانپ نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب دو آوازیں تھیں، اب اس کو پہچان کرنی تھی کہ جو خدا نے آواز دی ہے وہ آواز درست ہے، یا جو بعد والی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے یہ درست ہے۔ اس نے خدا کی آواز کو ریجیکٹ کیا اور سانپ کی یعنی شیطان کی آواز کو اس نے قبول کیا، اور جو ہی اس نے شیطان کی آواز کو قبول کیا اسی وقت وہ جنت سے محروم ہو گئے، باغ عدن سے محروم ہو گئے، خدا کی قربت سے وہ خارج کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد آج تک 6000 سال ہو گئے ہیں، انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، انسان اس کی مشکلات آج تک برداشت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہوا نے خدا کی آواز غور سے سنی ہوتی اور خدا کی آواز پر توجہ کر کے خدا کی آواز پر عمل کیا ہوتا تو آج مجھ کو اور آپ کو اور آدم اور ہوا کو اور تمام نسل انسان کو اس کرب اور اس دکھ اور اس مشکل اور اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے زندگی میں دو کام بڑے اہم ہوتے ہیں، سننا اور بولنا۔ آپ کیا سنتے ہیں؟
آپ توجہ سے سنتے ہیں، آپ توجہ سے نہیں سنتے، آپ جو سن رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، آپ جو سن رہے ہیں کیا وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے، آپ جو سن رہے ہیں کیا وہ خدا کے خلاف ہے، کیا آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، کیا آپ جو سن رہے ہیں آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان جب سنتا ہے تو وہ اس کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جب انسان سنتا ہے تو سننے کے بعد انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جب غلط سنتا ہے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق اگر سنا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات خدا کے کلام سے ہٹ کر انسان سنتا ہے تو وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے پاک کلام میں سے جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سننا اور بولنا زندگی میں بڑا اہم پروسیس ہوتا ہے۔ ہوا نے خدا کی آواز پر توجہ نہ کی، ہوا نے جو خدا کی آواز سنی تھی اس آواز کو بھول گئی، لیکن شیطان کی آواز سن کر اس نے اس آواز کو قبول کر لیا، اور جو ہی اس نے اس آواز کو قبول کیا اسی وقت تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر بولنا۔ کتاب مقدس میں سے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں۔ جب خدا نے زمین پر طوفان بھیجا، 40 دن اور 40 رات پانی برستا رہا، اور دنیا کے تمام اونچے پہاڑ اور ٹیلے چھپ گئے، اور پانی ان سے بھی کئی ہاتھ اوپر چڑھ گیا، اور جب ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تو اس کے بعد زمین کشتی جو تھی جس پر نوح اور نوح کا خاندان تھا ارارات کے پہاڑ پر اٹک گئی، اور جب کچھ عرصہ گزرا پانی گھٹتے 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 جب پانی سوکھ گیا تو نوح نے کشتی کا دروازہ کھولا اور کشتی سے باہر آیا، اور اس کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے رس پیا، یعنی اس کی مے پی، اور جب اس نے اس کی مے پی تو اس کو نشہ ہوا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا، اور جو ہی وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے دیکھ کر جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ ہمارا باپ ڈیرے میں ننگا پڑا ہوا ہے۔ صرف یہی چند الفاظ اس نے کہے تھے، میں بولنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے جا کر اپنے بھائیوں کے کیا بتایا کہ ہمارا باپ ڈیرے میں ننگا پڑا ہوا ہے، اور اس کے دوسرے بھائیوں نے سن کر الٹے پاؤں چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی کو ڈھانکا۔ اور جب بائبل مقدس میں لکھا کہ نوح مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ جو کچھ اس کے بیٹے نے کہا تھا، تو اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو، اور آج تک اس کی نسل پر لعنت ہے۔ اب اس نے کیا کہا تھا کہ ہمارا باپ ڈیرے میں ننگا پڑا ہوا ہے، صرف یہ چند الفاظ ہیں، یہ ان کے لیے بھی آج بڑے اہم الفاظ ہیں جو اپنے والدین کی برائی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی خامیاں اور کمزوریاں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب وہ صرف اس نے اپنے سکے بھائیوں کو بتایا تھا کہ ہمارا باپ ڈیرے میں ننگا پڑا ہوا، صرف یہ چند الفاظ تھے، اور آج تک اس کی نسل جو ہے وہ بڑی مشکل اور کرب کا سامنا کر رہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ اور جو نسل اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی وہ در بدر دھکے کھاتی ہے اور مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج بولنے اور سننے کی۔ جب انسان توجہ سے سنتا ہے تو بہت ساری برکات حاصل کرتا ہے، اور جب بغیر سوچے سمجھے انسان بولتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری مصیبتیں اس کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ نوح کے بیٹے نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارا باپ ڈیرے میں ننگا پڑا ہوا ہے، اور اس کی نسل آج 6000 سال تقریباً 5500 سال ہو چکے ہیں نوح کی نسل کو، اور آج تک اس کنعان کے نسل کے لوگ جو ہے یہ جو ٹپری واس آپ ان کو دیکھتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں کبھی کدھر ہوتے ہیں، اکثریت کا کہنا ہے کہ یہ اسی کنعان کی نسل سے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بولنے کے وقت سوچ لیں کہ ہم بولتے کیا ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق بولنا اور سننا بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ دانشور لوگ کہتے ہیں کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن بولنے سے پہلے، لیکن جب انسان لفظ بول لیتا ہے تو انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے بولنے کے وقت بڑے غور سے بولنا چاہیے، تول کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں مثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ لفظوں میں بڑی قدرت ہے، لفظوں میں بڑی طاقت ہے، لفظوں میں بہت ساری
पावर है, लफ्ज़ जो इंसान को मार डालते हैं और लफ्ज़ इंसान को ज़िंदा कर देते हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बोलते वक्त हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किताब मुक़द्दस में जब हम गिनती की किताब उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूसा का और मूसा के भाई हारून का और उसकी बहन मरियम का तज़किरा आता है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा ने एक और कोशी औरत से शादी कर ली और उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम उसकी बदगोई करने लगे और का कहर उन पर भड़का और खुदा उनको हलाक करना चाहता था। लेकिन मूसा ने दुआ की कि खुदावंद तेरा कहर इन पर ना भड़के और तो इनको सज़ा ना देना। फिर भी खुदा का कहर मरियम पर भड़का और मरियम बर्फ़ की मानद सफ़ेद कोड़ी हो गया। पर उन्होंने क्या कहा था? क्या मूसा ज़्यादा खुदा का करीबी है? क्या खुदा ने हमसे बातें नहीं की? और खुदा ने ये बातें सुनी और खुदा को उन पर कहर आया। इसलिए बोलते वक्त बड़े गौर से बोलना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए। आखिर में एक और बात भी आपको बताऊंगा। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से असौ का वाक़या पढ़ते हैं, इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम असौ और एक का नाम यकूब था। जो असौ था वो जंगल में शिकार किया करता था और यकूब जो था वो सादा मजाज और डेरे में रहने वाला था। और ऐसा हुआ कि असौ शिकार पर गया और उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला। जब वो वापस आया तो यकूब ने घर में कुछ पकाया हुआ था। वो असौ जो था भूख से नढाल हो रहा था। उसने कहा कि ये जो तूने लाल लाल पकाया है मुझे दे दे, क्योंकि मैं भूखा मरता हूँ। यकूब ने कहा कि आज तू अपने पलौठे होने का हक अगर मुझे बेच दे तो फिर मैं तुझे ये दे दूंगा। उसने कहा कि मैं तो मरता हूँ, पलौठे होने का हक मेरे किस काम का है? और यकूब ने उससे कहा कि आज तो मुझसे कसम खाकर पलौठे होने का हक अगर मुझे दे देता है तो मैं तुझे ये खाना दे दूंगा। उसने कहा कि पलौठे होने का हक मेरे किस काम का? याद रखे कि बनी इसराइल में पलौठे होने की बड़ी अहमियत थी। मैंने शायद पहले भी कभी बताया हो, जो पलौठा बेटा होता था उसको जायदाद का डबल हिस्सा दिया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 3 मुरब्बे ज़मीन है तो उसके 3 बेटे हैं तो पहले को आधी दी जाएगी, 1.5 मुरब्बा बड़े बेटे को दी जाएगी जो पलौठा है, और बाकी 1.5 मुरब्बा दोनों बेटों में तकसीम किया जाएगा। पलौठे होने की इतनी अहमियत थी। लेकिन उसने कहा कि पलौठे होने का हक मेरे किस काम का है? मैं तो मरता हूँ, तू ये पलौठे होने का हक ले ले और मुझे खाना दे दे। अब सुने बाइबल मुक़द्दस में कि जब उसने पलौठे होने का हक बेच दिया तो फिर उसके साथ क्या हुआ। गौर से अगर आप मेरे साथ ये अबरानियों का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ें तो लिखा, गौर से देखते रहो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हराम कार या असौ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला। क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। वक्त पर उसने कह दिया कि पलौठे होने का हक मेरे किस काम का है। लेकिन जब यकूब ने बरकत दी तो बरकत किधर चली गई? असौ ने जब असौ के बाप इसहाक ने जब बरकत दी तो बरकत उसने असौ की बजाय यकूब को दे दी, क्योंकि पलौठा वो था, क्योंकि पलौठे होने का हक उसने ख़रीद लिया था। और जब उसको बरकत दी तो असौ शिकार के लिए गया था और जब वापस आया तो उसने कहा कि आए मेरे बाप मुझे भी बरकत दे। तो इसहाक ने कहा कि आए मेरे बेटे, तो इससे पहले कोई बरकत तेरी ले गया है। और फिर लिखा कि असौ जो था वो चिल्ला चिल्ला कर रोया, हाय मेरे बाप मुझे भी बरकत दे, मुझे भी बरकत दे, क्या तेरे पास और कोई बरकत नहीं रही? वो आंसू बहाता रहा और चलाता रहा। और यह हवाला आपने सुन लिया कि गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला, क्योंकि उसने एक लफ्ज़ कहा था कि पलौठे होने का हक मेरे किस काम का है। जब इंसान खुदा की दी हुई बरकत को नाचीज़ जानता है, जब इंसान खुदा की दी हुई बरकत की कदर नहीं करता, जब इंसान खुदा की दी हुई नेमत की कदर नहीं करता, तो फिर उसका हाल असौ की तरह होता है। और उसने जब पलौठे होने के हक को नाचीज़ जाना तो 2 फतवे उस पर लगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना कोई हराम कार या असौ की तरह बेदीन हो। 2 फतवे और उस पर लग गए। पहले नंबर पर उसने खुदा की बरकत को नाचीज़ जाना, दूसरे नंबर पर खुदा ने उस पर हराम कारी का फतवा लगाया।
تیسرے نمبر پر خدا نے بے دینی کا اس پر فتویٰ لگایا۔ جب انسان بولتے وقت سوچتا نہیں تو پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو گرفتار کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا کہ آج رات تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے کہا کہ اے خداوند گو تجھے سب چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یسوع نے کہا کہ جب تک تو 3 بار میرا انکار نہیں کرے گا مرغ اذان نہیں دے گا۔ متی کی انجیل کے 27ویں باب میں یہ واقعہ درج اگر کو پڑھنا چاہے، وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالا تو سب شاگرد بھاگ گئے، اور پطرس جو تھا یہ پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا، اور جب وہاں پر یسوع کی تحقیق و تفتیش ہو رہی تھی تو وہاں پر آگ جل رہی تھی۔ پطرس ان لوگوں کے ساتھ کھڑا آگ تاپ رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس پر نظر کر کے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ یسوع کے پہچاننے سے اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ دوسری بار پھر کسی نے غور سے اس پر نظر کر کے کہا کہ اس کی بولی سے لگتا ہے کہ یہ گلیلی ہے، تو یہ بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ یسوع کا انکار اس نے قسم کھا کر کیا۔ تیسرے نمبر پر جب کسی نے غور سے اس پر پھر نظر کی اور کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں ہے، اس نے لعنت اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ پہلی دفعہ اس نے خالی انکار کیا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، دوسری دفعہ اس نے قسم کھا کر انکار کیا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، تیسری دفعہ اس نے لعنت اور قسم کھا کر یسوع کا انکار کر دیا، اور اسی وقت مرغ نے اذان دے دی۔ اور یسوع نے پیچھے مڑ کر پطرس کی طرف دیکھا اور پطرس زار زار رویا۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو فرشتہ ظاہر ہوا، تو فرشتہ نے مریم مگدلینی اور دیگر عورتوں کو کہا کہ جا کر یسوع کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس کو، کیا پطرس یسوع کے شاگردوں میں سے نہیں تھا؟ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا پطرس یسوع کے شاگردوں میں سے نہیں تھا؟ آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں، مرکز کی انجیل اس کا آخری باب نکالیں۔ اس آخری باب پر اس کی 6 آیت سے پڑھوں گا میں۔ اس نے ان سے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہاں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا تو بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یسوع کی شاگردیت سے کٹ گیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے آخری باب کو پڑھیں تو وہاں پر یسوع پھر 3 بار اس سے اقرار کرواتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے شمعون تو میری بھیڑیں چرا۔ پھر یسوع نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا؟ اس نے کہا کہ ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں چرا۔ پھر یسوع نے کہا کہ اے شمعون کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں چرا۔ 3 دفعہ جب ایسے اس نے کہا تو پطرس دلگیر ہوا۔ جب 3 بار اس نے پہلے یسوع کا انکار کیا، یسوع نے وہاں پر پھر 3 بار اس سے اقرار کروایا اور اس کو دوبارہ بحال کیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تو وہ یسوع کی شاگردیت سے کٹ گیا۔ انسان ہمیشہ بولتے وقت سوچتا نہیں۔ پطرس جلد باز تھا اور ہمیشہ سوچنے سے پہلے بولتا تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سوچنے سے پہلے بولتے ہیں تو پھر ہم کسی نہ کسی جگہ پر ضرور ٹھوکر کھائیں گے، لیکن اگر ہم بولنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے چند جو باتوں پر غور کیا، پہلے نمبر پر سننا زندگی میں بڑا اہم پروسیس ہے۔ میں نے پیدائش کی کتاب سے آپ کو ریفرنس دیا کہ ہوا نے
خدا کی آواز سنی اور اس کے بعد شیطان کی آواز سنی۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کون سی آواز درست ہے۔ اس دنیا کے شور میں آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت ساری آوازیں دن میں کانوں میں پڑتی ہیں۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس آواز کو قبول کریں اور کس آواز کو ریجیکٹ کریں، اور اس کے بعد بولنا بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا نوح کے بیٹے کا، اور اس نے جب غلط بولا تو اس کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر میں نے آپ کو مریم کا اور ہارون کا اور موسیٰ کا واقعہ بتایا، اور مریم کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر میں نے عیسو کا واقعہ بتایا کہ جب عیسو نے بغیر سوچے سمجھے بولا تو اس کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پطرس کا واقعہ بتایا کہ 3 بار یسوع کا اس نے انکار کیا، اور جب اس نے انکار کیا تو یسوع کی شاگردیت سے کٹ گیا، لیکن یہ یسوع کا رحم اور اس کا فضل تھا کہ اس نے دوبارہ اس کو بحال کیا۔ اس کے بعد ہم اگلی چند باتوں پر غور کریں گے، خاص طور پر 24ویں آیت پر ہم غور کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پاتا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا۔ آپ نے برکت کا لفظ سنا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا کہ آج میں نے دعا کی مجھے بہت برکت ملی، آج میں نے گیت گائے مجھے بہت برکت ملی، آج میں نے گیت سنے مجھے بہت برکت ملی، کلام سنا مجھے بہت برکت ملی۔ لیکن یہاں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جو سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا وہ برکت پاتا۔ اگر ہم نے کلام کو سنا اور سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، کلام کو یاد نہیں رکھا، تو پھر ہم برکت نہیں پا سکتے۔ پھر محض ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے شیشے میں اپنا منہ دیکھا ہے اور دیکھا کہ ہمارے منہ پر داغ لگا ہوا ہے، اور داغ کو جا کر صاف نہیں کیا اور اسی طرح پبلک میں گھس گئے ہیں، تو لوگ کیا دیکھ کر کہیں گے؟ مذاق بنائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کلام کو سنتے ہیں اور سن کر یاد نہیں رکھتے اور عمل نہیں کرتے تو پھر ہم برکت نہیں پاتے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ تمام آنکھیں بند ہوں، تمام سر خداوند کے حضور جھکیں۔